یہ جو پرسپشن پاکستان کے بارے میں پیدا کر دیا اور یہ حکمران طبقے کی وجہ سے پیدا ہوا کہ یہاں پر کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا, کوئی مستقبل نہیں بنا سکتا, معیشت ہماری تباہ ہو گئی ہے. حالانکہ پاکستان کے پاس جو اپرچونٹیز ہیں, پاکستان کے پاس تیل ہے, پاکستان کے پاس گیس ہے. ابھی ایک اچھی خبر ہمیں ملی, ہم اس خبر کو بھی انجوائے نہیں کر سکے کہ ہمیں کوہاٹ میں ایک بڑا ذخیرہ جو ہے وہ پہلے ایک اور پھر دوسرا بھی مل گیا. ہمارے فراست صاحب چیزوں کو اچھی طرح جانتے ہیں, انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایک اچھی معقول جو ہے وہ گیس کی ایکسپلوریشن ہوئی ہے. اور اگر یہ ایکسپلوریشن پراپر طریقے سے 10-15 سال میں کی جا رہی ہوتی اور اس پر تمام حکومتوں نے مل کر قدغنیں نہ لگائی ہوئی ہوتی اور باہر کی کمپنیاں پورے پروسیس کے ساتھ انوالو ہوتی تو اس وقت پاکستان میں گیس کا یہ کرائسس نہ ہوتا. لیکن دیر آیت درست آیت, اگر کچھ چیز مل رہی ہے تو سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو گیس ہمیں یہاں سے کوہاٹ سے ملی ہے کیا اس کو ہم مین لائن میں ڈالنے کے قابل بھی ہوں گے؟ اس لیے نہیں ہوں گے کہ جو ہم نے معاہدے کیے ہوئے ہیں RLNG کے وہ انتہائی مہنگے معاہدے اور 2026 تک اس کو ہونا ہے, اور حکمران اس کے لیے تلے بیٹھے ہیں کہ کسی طرح ان کو ریوائز کر دیں, اس پر بات شروع کر دی, حالانکہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. پاک ایران گیس پائپ لائن پہ کام نہیں کرتے. پاک ایران گیس پائپ لائن پہ اگر کام ہو جائے تو ہماری 25% ضرورت جو ہے وہ کم از کم اس سے فوراً پوری ہو جائے گی جیسی وہ کمپلیشن ہوگا. $18 بلین کی پینلٹی ایران نے کہا ہے کہ معاہدے میں موجود ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ ہمیں اس بات سے IPPs کے حوالے سے حکومت ڈراتی ہے اور یہ بات کہتی ہے کہ اگر ہم نے IPPs کے ساتھ معاہدوں کو ریوائز کیا تو پھر وہ انٹرنیشنل کورٹ میں چلے جائیں گے. تو وہ کتنے انٹرنیشنل کورٹ میں جا سکتے ہیں؟ ریکوڈک کا حوالہ دیتے ہیں. ریکوڈک میں جب یہ انٹرنیشنل کورٹ میں گئے تو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوا. ان 2 بڑی کمپنیوں میں سے ایک کمپنی اس وقت بھی موجود ہے اور کام کر رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فائٹ کر سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ اس سے ڈرا کر آپ IPPs کا بوجھ تو ہمارے اوپر ڈالتے ہیں, لیکن جو پینلٹی پاک ایران گیس پائپ لائن ہے اس کا تذکرہ نہیں کرتے. تو پاک ایران گیس لائن اس وقت پاکستان کی بہت اسینشیل ضرورت ہے, فوری ضرورت ہے, لازمی اس پہ کام ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے وہ سارے منصوبے جو مہنگی گیس اور مہنگی بجلی والے ہیں وہ یہ تو اس ٹائم پورا ہو جائے گا, اس کو ختم کرنا چاہیے. جو RLNG والا ہے, نئی ایکسپلوریشن کا پروسیس تیز رفتاری سے جاری رکھنا چاہیے. اور اس دوران میں اسمارٹ طریقے سے آپ چیزوں کو ہینڈل کر سکتے ہیں. اب RLNG جب یہاں پر موجود ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ اپنے ہی کنووں سے کہتے ہیں کہ یہاں اس کا پریشر کم کر دیں گیس کی ایکسپلوریشن کا. تو اب آپ مجھے بتائیے, جب وہاں سے گیس جنریٹ ہو رہی ہے اس کے جب آپ خود وزارت پیٹرولیم کہے گی کہ آپ اس کا پریشر کم کر دیں تو اس کے جو ٹیکنیکل مسائل ہوتے ہیں اور بعد میں اس کی پراپر ایکسپلوریشن میں پرابلم آ جاتی ہے, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خود پاکستان کے وسائل جو پاکستان کی معیشت کو آگے بڑھا سکتے ہیں اس کو خراب کر رہے ہیں, سارا انحصار اپنا امپورٹ پہ کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب تمام چیزوں پر سب کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. ہمارے بارڈر سے جو اسمگلنگ ہو رہی ہے آئل کی, اس سے پاکستان کو 250 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے کم از کم, ایسا ہی ہے فراست بھائی, 250 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے. اور یہ اسمگلنگ روکی جا سکتی ہے. جس طرح بلوچستان میں ہائی کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں LPG کو آفیشلی لیا جا رہا ہے, تو اسی طرح سے آئل کو بھی آفیشلی امپورٹ کیا جائے. اور یہ درمیان میں جو لوگ بھی ہیں جتنے بھی طاقتور ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ پروسیس شروع ہو جانا چاہیے. میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا فیض حمید صاحب والے مسئلے پر, اس لیے کہ یہ ہماری فوج کا انٹرنل ایک ایشو ہے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب تمام اداروں کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے کہ ہمارا فلاں ادارہ اتنا طاقتور ہے تو وہ فلاں چیز میں ملوث ہے. یہ کام کرنا حکومت کی بھی ذمہ داری ہے, اداروں کی بھی ذمہ داری ہے. اور یہ چیک کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے بارڈر سے اسمگلنگ ہو رہی ہے تو کون کون ملوث ہے. کوئی کتنا بھی طاقتور ہو اس کو کٹہرے میں لانا چاہیے. جو ضابطہ موجود ہے, کورٹ مارشل ہے یا کھلی عدالت کے اندر لانے کا عمل ہے, اس ضابطے اور قانون اور آئین کے مطابق سزائیں دینا شروع کریں. یہ اسمگلنگ کم ہوگی, پاکستان کا فائدہ شروع ہو جائے گا. ایران کے حوالے سے کہتے ہیں پریشر بہت ہے, اتنی جگہوں سے ایران کام کر رہا ہے, کسی کو پرابلم نہیں ہے. بے شمار طریقے ہوتے ہیں دنیا میں, بارٹر پر آپ کام کر سکتے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ اشیاء کے بدلے میں اشیاء آپ دیتے ہیں. پاکستان کے پاس الحمدللہ دینے کی بہت چیزیں موجود ہیں, فوڈ میں ہم بہت کچھ مدد کر سکتے ہیں. تو پاکستان اپنا جو اپنے ریزروز ہیں وہ بچا سکتا ہے.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।